السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کا کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم تجوید کو سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم تجوید کو سمجھتے ہیں جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس میں مدنی قاعدہ کورس میں، اسی کے مطابق ہم تجوید کو سمجھتے ہیں، پھر ہم آخر میں قرات کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی آیات میں کون کون سے قواعد موجود ہیں، اور پھر اسی قواعد کو سمجھ کر ہم اسی کے مطابق تجوید کرتے ہیں۔ تو ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 چل رہی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سا قاعدہ ہے۔ اس کلمے میں ہے الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس لیے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو جھٹکا نہیں دیں گے اور کھینچیں گے بھی نہیں۔ عین ہے تو اسے علیکم پڑھیں گے، علیکم نہیں پڑھیں گے، اکثر پڑھتے ہیں علیکم، علیہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے، یہاں پہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، اس لیے جس حرف کے اوپر سکون ہو اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا ہے، زا حرف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں پہ نون مشدد ہے، نون مشدد ہو تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، اس لیے غنہ کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یا یہ جو یا ہے یہ بالکل خاموش ہے، ہجے کرتے وقت بھی انسان نہیں پڑھتا، اور ہم تو ویسے بھی رواں کرتے ہیں یہاں پہ، تو ہم یہاں پر اسے نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قا ہے، قا وقف مطلق کی علامت ہے، اور اسے ہم یہاں پہ ہم رکیں گے، ہم وقف کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حروف مدہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قا ہے، حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ قاف ہے، قاف ساکنہ ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، جب قلقلہ حروف ساکن ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے ہمیں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، میم، یہاں پر پھر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم پھر سے وقف کریں گے، اور یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کریں گے، اس لیے یہاں پہ یہ والا قاعدہ ختم ہو جائے گا، ہم اس قاعدے کو نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے، یہاں پہ واو پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف حرف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حمزہ کان علیحدہ کلمہ ہے، انفسہم علیحدہ کلمہ ہے۔ کانوں میں واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ جو ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ حمزہ ہے۔ نون حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں موجود ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، ہم 2.5 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے وہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو زبر کو ختم کر دیتے ہیں، یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی اور جزم لگ جائے گی، اس لیے اس کو سکون میں بدل کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، اس لیے یہاں پہ ہم رکیں گے، ہم وقف کریں گے، یغنمون کی بجائے یغلیمون پڑھیں گے۔ اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو، یعنی کوئی بھی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، اور یہاں پہ مد عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے یہاں پہ الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے، اور یہاں پہ قلقلہ حروف ساکن ہے، اس لیے یہاں پر ہم اسے جو قلقلہ ہوگا اس میں خوب ظاہر ہوگا کیونکہ یہ قطب الجدن کے مجموعے میں سے آتی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا را کو پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، الف، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے ہا، اور اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اس لیے ہم غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے اور الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔
حمزہ یہاں پہ حمزہ آپ کو ساکنہ دکھائی دے رہا ہے، جب حمزہ ساکنہ ہو تو وہاں پر جھٹکا دے کر ادا کریں گے. یہاں پہ تم اس طرح پڑھیں گے، ہم اس میں جھٹکا دیں گے. میم ساکنہ کے بعد را ہے، اظہار شفوی ہوگا. تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف یرملون میں سے ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی تنوین کو یا نون ساکن کو حروف یرملون میں سے یا را میم لام واو اور نون ان 6 حروف کے اندر ڈال کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ راغا دن ودخلو نہیں پڑھنا ہم پڑھیں گے راغا دوں ودخلو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طرح ہم نے اسے پڑھنا ہے، راغا دوں دال کو واو کے اندر مدغم، اس لیے اس کو ادغام کہا جاتا ہے. ادغام یعنی مدغم کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز کے اندر ڈال کر پڑھنا. یہاں پر دال ہے، پھر کتب جدن میں سے آ گیا ہے، اور یہاں پہ کلکلا حروف ہے اور یہ ساکن ہے، اس لیے کلکلا خوب ظاہر ہوگا، ساکن سے پہلے پیش ہے. لیکن ہم یہاں پہ اب قاعدہ چینج کر دیں گے، اس لیے انہوں نے سکون یہاں پہ نہیں لگائی. یہاں پر الف سے، یہاں پہ کیونکہ یہ جو لام ہے یہ دوسرے لام کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر جو جیم ہے، جیم بھی کتب جدن میں سے آتا ہے، یعنی حروف کلکلا میں سے ہے. اور یہاں پہ مشدد ہے، یعنی یہ 3 دندان والی شکل کو شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر الف سے لگا کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، ان حروف مفردات میں جس بھی حرف کے اوپر شد لگی ہو اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے. یہاں پہ جیم ہے تو جیم کے اوپر یہ شد لگے، اس لیے جیم مشدد ہے. یہاں پہ واو ہے، واو کے اوپر شد ہے تو واو مشدد ہے. یہاں پہ قا کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ قا مشدد ہے. یہاں پہ جیم مشدد ہے تو جب کلکلا حروف مشدد ہوں تو ان میں کلکلا جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا، یعنی وزن یوں دباؤ دے کر ادا کریں گے. جس طرح ہم یہاں پہ پڑھیں گے ود کلو، ود جب کریں گے نا ود اس طرح کریں گے تو کلکلا ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ سجا یوں پر ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، پھر سے حروف یرملون میں سے، اور یہاں پہ ادغام ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، لام واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، دونوں کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. قا ہے، قا یہاں پہ حروف کلکلا میں سے ہے اور پھر مشدد ہے، اس لیے یہاں بھی کلکلا جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا. تنوین کے بعد نون ہے، نون بھی حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا. تا کو نون کے اندر ڈال کر پڑھیں گے، جیسے حفقۃ اس طرح یوں کر کے ادا کریں گے، غنہ کریں گے، کیونکہ نون مشدد آگے، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے ایک کلمے میں موجود ہے، اس لیے را کو پڑھیں گے. یہاں پہ میم ساکن کے بعد خا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. دونوں جگہ کھڑی حرکات تا اور یا پر ان کو بھی ایک مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. میم ساکن ہے اور آگے واو ہے، اظہار شفوی، لیکن یہاں پہ ہم وقف مطلق کی علامت لگ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کریں گے اور یہ والا قاعدہ ختم کر دیں گے. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا لین یا مدہ ہے، اس کو ایک کھینچ کر ادا کریں گے. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور یہاں پر جو نون کی زبر ہے وقف میں نون کی زبر کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ ساکن ہو جاتا ہے، وقف تام کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا. تو آئیے اب جو ہم نے قواعد سمجھے ہیں اسی کے مطابق ہم تجوید کر کے ادا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اسے وا نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں وَالسَّلْوَىٰ، وا کی آواز نہ ہے. اگر آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کو لگ رہے ہیں تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہی ہوں، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح سے صحیح ادا کریں گے تو واو پڑھنا ہے، وا نہیں پڑھنا. اگر آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے کو ٹچ کر رہے ہیں تو آپ کا مخارج جو ہے مخرج ہے وہ غلط ہے، اس لیے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کو نہیں لگنے چاہیے. اس لیے ہم پڑھیں گے وَالسَّلْوَىٰ، وا کی آواز آئے گی، وا کی نہیں آئے گی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. یہاں پہ رزق پڑھیں گے، رزق. قاف جو ہے وہ کلکلا میں سے ہے اور یہاں پر ہم کلکلا جب کریں گے آواز ایسے لگے گا جیسے ہماری لوٹی ہوئی آواز نکل رہی ہو. رزقناکم یوں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
اصل پڑھتے ہیں یظلمون، یز اگر زا پڑھیں گے سختی ہو جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گا، جیسے ہم یظلمون یوں نہیں پڑھنا، یا را ہوگا جو ہماری زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے، یظلمون یوں پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اکثر پڑھتے ہیں محسنین، نی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اگر ہم پڑھیں گے محسنین نی کریں گے تو غلط آ جائے گا، نی کی آواز آئے گی، محسنین۔ صدق اللہ العظیم۔